بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل میں آنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ سب دوستوں سے درخواست ہے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے مطابق ایک اسرائیلی عالم عابد و زاہد تھا۔ وہ عالم روحانیت میں اتنی ترقی کر گیا تھا کہ زمین سے عرش کا نظارہ کرنے لگا۔ وہ بیت المقدس کے قریب علاقہ کنعان میں رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا اس پر خاص کرم تھا۔ اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ کنعان بار میں مشہور تھا کہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ بہت مستجاب الدعوات تھا۔ اس کے گردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس کے مدرسہ میں تقریباً 12,000 طلباء کی دعاتیں تھیں۔ اللہ پاک نے جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر قوم جبارین سے جہاد کریں، قوم جبارین کو جب لشکر کی روانگی کا علم ہوا تو وہ بلعام بن باورا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم لوگوں کو اس زمین سے نکال کر اپنی قوم کو زمین دے دے گا۔ آپ اس کے خلاف بد دعا کریں کیونکہ آپ مستجاب الدعوات ہیں۔ بلعام بن باورا نے کیونکہ عالم تھا، وہ اللہ پاک کی نشانیاں اور اس کی آیات کو جانتا تھا، کہنے لگا وہ اللہ کے نبی ہیں، فرشتے اور مومنین اس کے ساتھ ہیں، اس لیے وہ ان کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا۔ اگر میں بد دعا کروں گا تو اس سے میری دنیا و آخرت تباہ برباد ہو جائے گی، لیکن اس نے اتنا وعدہ کر لیا کہ میں استخارہ کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ استخارہ کے بعد اس نے اپنی قوم کو بتایا مجھے بد دعا سے منع کر دیا گیا ہے۔ لوگوں نے اس کو مال و دولت اور تحائف کی بڑی پیشکش کی لیکن وہ نہ مانا۔ بعض روایات کے مطابق اس کی بیوی نے مال و دولت کے لالچ میں بلعام بن باورا اپنے شوہر کو موسیٰ اور آپ کی قوم کے خلاف بد دعا کے لیے راضی کر لیا۔ لوگوں نے اس کو حضرت موسیٰ سے بھی زیادہ بلند مرتبہ والا بنا دیا۔ وہ تکبر میں آ گیا اور اپنی گدی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ گدی بھاگ جانا چاہتی تھی لیکن وہ گدی کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا۔ آخر اللہ نے گدی کو قوت گواہی عطا فرمائی۔ اس نے کہا بلعام بن باورا تو کدھر جا رہا ہے؟ آگے فرشتے ہیں جو مجھے واپس دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعام بن باورا تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کے لیے بد دعا کرے گا؟ گدی کی بات سن کر بھی بلعام بن باورا واپس نہ ہوا بلکہ ایک پہاڑی اسبان پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ اور ان کے لشکر کو بغور دیکھا، لیکن تکبر اور مال و دولت کے لالچ میں بد دعا شروع کر دی۔ لیکن اس کی زبان سے موسیٰ علیہ السلام کی بجائے اس کی اپنی قوم کے لیے بد دعائیں نکل رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر قوم بلبلا اٹھی کہ تم ہمارے خلاف ہی بد دعا کر رہے ہو۔ لیکن اس نے کہا میری زبان میرے اختیار میں نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر بڑی تباہی آئی اور بلعام بن باورا کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹ کر سینے پر آ گئی اور وہ آخری دم تک لڑکتی رہی۔ اس نے اپنی قوم سے کہا میری تو دنیا و آخرت تباہ ہو گئی ہے، میرا مان جاتا رہا ہے، میری دعا کی قبولیت کا سلسلہ سلب کر لیا گیا ہے، لیکن میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں جس سے تم موسیٰ اور اس کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ یہ ہے کہ تم لوگ ہزاروں کی تعداد میں اپنی حسین لڑکیوں کو آراستہ کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور کہہ دو بنی اسرائیل والے ان کے ساتھ جو مرضی کرنا چاہیں کر لیں، وہ منع نہیں کریں گی۔ چنانچہ انہوں نے اس پر عمل کیا اور اپنی خوبصورت لڑکیاں بنی اسرائیل کے فوجی کیمپ میں بھیج دیں۔ اگر ان کا ایک آدمی بھی نہ کرے گا پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی، مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اور ان لڑکیوں نے فیصلہ کیا جو ان میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے سردار کے خیمے میں بھیج دیں۔ لشکر کے سردار شمعون بن یعقوبت کو لڑکی پسند آ گئی تو اس کو موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا اور کہا میرا خیال ہے آپ اس عورت کو حرام سمجھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، یہ مجھ پر بھی حرام ہے اور تجھ پر بھی،
خود کو اس سے اور اپنے آپ سے لگ کر اور اللہ کے عذاب سے ڈر یہ سنتے ہی اس نے موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا دیا اور اپنے خیمے میں جا کر برے فعل کا مرتکب ہو گیا۔ اس گناہ کی نحوست کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی بیماری بھیج دی، جس سے 70,000 لوگ مارے گئے۔ غاز بن عزار بن ہارون اس وقت لشکر سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو غصے میں اس بد کردار کے پاس پہنچے اور اپنے نیزے میں ان دونوں کو پرو لیا اور اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ان کے اوپر اٹھائے ہوئے باہر نکلے اور دعا کرنے لگے، یا اللہ ہم سے یہ وبا دور فرما، ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں۔ ان کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے طاعون کی وبا ختم کر دی۔ روایت میں آتا ہے کہ بلعام بن باورا اور اس کی بیوی کی شکل کتوں میں بدل دی گئی اور وہ ساری عمر لوگوں پر بھونکتے رہے، اور ایک دن لوگوں نے پتھر مار مار کر ان کو واصل جہنم کر دیا۔ اس واقعہ کو قرآن مجید کے 7ویں پارے میں ان الفاظ سے بیان کیا گیا ہے، اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں تو ان سے صاف نکل گیا، شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا۔ ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے۔ جو لوگ علم و ہدایت کو چھوڑ کر خواہشات نفس کے پیچھے بھاگتے ہیں، والوں کا انجام عبرتناک ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ واقعہ لوگوں کے عبرتناک انجام کا بتاتا ہے کہ کس طرح اللہ پاک کی نشانیاں ہم پر عیاں ہیں، لیکن پھر بھی ہم نماز، حج، روزہ اور زکوٰۃ سے بہت دور ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے اپنے نبی کے دین پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اگر اللہ پاک کو منظور ہوا اور سانسوں نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب لازمی کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ خدا حافظ۔